نئے عہد نامے میں سے پولس رسول کا فلپی کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 11 آیات کو ہم خدا کے کلام میں سے سنیں گے۔ یوں لکھا ہے: غرض میرے بھائیو، خداوند میں خوش رہو۔ تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں، اور تمہاری اس میں حفاظت ہے۔ کتوں سے خبردار رہو، بدکاروں سے خبردار رہو، کٹوانے والوں سے خبردار رہو، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں، اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا۔ لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں، تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہمارا قومی شناختی کارڈ ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے۔ اگر ہم کہیں پر بھی کسی دوسرے شہر میں ہیں، رات کا کوئی ایسا پہر ہے، کوئی بھی سیکیورٹی کا شخص ہمیں روکتا ہے اور وہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں، آپ کی شناخت کیا ہے، تو ہم جو اپنی شناخت جس چیز سے کرواتے ہیں وہ ہمارا قومی شناختی کارڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ ملک سے باہر کسی اور جگہ پر ہیں تو پھر جو ہمارا پاسپورٹ ہوتا ہے وہ ہماری شناخت ہے کہ ہم کس ملک کے رہنے والے ہیں، ہماری نیشنلٹی کیا ہے۔ آج جس مضمون پر ہم کتاب مقدس بائبل میں سے سیکھنے والے ہیں وہ ہے مسیح میں ہماری شناخت، مسیح میں ہماری شناخت۔ اس وقت دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پر جو جیل ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، اور وہاں پر جتنے قیدی ہوتے ہیں ان کو اچھی سہولیات بھی دی جاتی ہیں۔ تقریباً 10 سال پہلے، 10 یا 11 سال پہلے مجھے اٹک جیل میں کسی قیدی کی ملاقات پر جانے کا اتفاق ہوا کسی کے ساتھ، اور کافی ایک مشکل پروسیس اس لحاظ سے کہ کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے ایک جگہ رکنا ہے، وہاں پر آپ کی چیکنگ ہونی ہے، پھر آپ ویٹ کریں جی، پھر آگے کچھ گھنٹے بعد پھر آپ کے سامان کی چیکنگ، وہ کرتے کرتے 2-3 گھنٹے یا شاید اس سے بھی زیادہ کا ایک وقت گزار کے تو آخر کار ہم وہاں تک پہنچے جس شخص سے ہماری ملاقات ہونی تھی۔ اب جیل کے اندر کا منظر دیکھ کر مجھے خوف آ رہا تھا ایک طرح سے،
اور دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ خدا کسی بھی شخص کو یہاں پر نہ لائے، لیکن ڈیفینیٹلی جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو سزا ملے گی اور ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیل کے اندر کا جو ماحول ہے وہ کسی بھی طور سے آرام دہ نہیں ہے، پرسکون نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ انسان وہاں پر جا کر خوش ہو۔ اگر کسی بھی انسان کو سونے کے پنجرے میں بند کر دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ پنجرا ہے اور یہ سونے کا ہے، لیکن آپ اس میں بند رہنا ہے، کیا وہ شخص خوش ہوگا؟ ہے نا؟ آپ کو 3 سے 4 ماہ پچھلے سال کامرہ کے اندر قید کر دیا گیا، ہے نا؟ خوش تھے؟ کون سی کمی تھی جو یہاں پر نہیں تھی؟ کیا کھانے کو نہیں تھا؟ ہے نا؟ پہننے کو بھی تھا، سب کچھ تھا، استعمال کرنے کو بھی سب کچھ تھا، لیکن آپ باہر نہیں جا سکتے۔ صرف اس ایک چیز نے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ کے اندر کون سی فیلنگز پیدا کرنا شروع کی کہ ہم قیدی ہو گئے ہیں۔ اور آپ کے پاس سونے کو اچھا بستر ہے، کھانے کو اچھی چیزیں ہیں، استعمال کرنے کو دنیا جہان کی ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن صرف ایک احساس کہ آپ قیدی ہیں، آپ باہر نہیں جا سکتے۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص خوش نہیں تھا۔ وہ قید کی جو حالت ہے، قید کی جو فیلنگز ہیں، یہ ایسی ہے کہ بندہ خوش نہیں ہو سکتا۔ مجھے یاد ہے یہ تقریباً 1.5 سال پہلے، جب اکثر میں آپ میں سے سبوں کے ساتھ فون پہ رابطے میں رہتا تھا، اس دوران کسی بھی شخص نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم بڑے خوش ہیں کہ میں یہاں پر یہ باہر نہیں آنے دیتے۔ قید کی حالت ایسی حالت ہے کہ انسان خوش نہیں ہوتا۔ جب پولس رسول نے اس خط کو لکھا تو وہ قید میں تھا، اور وہ ایسی قید نہیں تھی جو آپ نے 3-4 مہینے کاٹی۔ وہ ایسی قید تھی جہاں پر کچی زمین ہے نا، ٹھنڈی زمین، جہاں پر سونے کو اچھا بستر نہیں ہے، جہاں پر اس کو جسمانی اور ذہنی طور پر ٹارچر کیا جاتا تھا۔ ایسے وقتوں میں وہ کلیسیا کو خط لکھتا ہے اور وہ بار بار جس چیز پر زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ خوش رہو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قید کی حالت میں انسان کے لیے خوشی کے بارے میں سوچنا یا خوش رہنا یا کسی کو کہنا کہ خوش رہے بہت مشکل کام ہے، لیکن پولس رسول نے اس خط میں بارہا ایک ہی بات کو دہرایا کہ ہر وقت خوش رہو۔ اور جب پولس رسول کو اس بات کا علم ہوا کہ کلیسیا میں کچھ ایسے استاد جو یہودی بیک گراؤنڈ سے ہیں اور وہ قوم پرست مسیحی ہیں وہ یہودی بیک گراؤنڈ سے، اب وہ مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے تھے، وہ اس بات کی تعلیم دیتے تھے وہ کہ ٹھیک ہے آپ یسوع پر ایمان لائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو یہودی شریعت ہے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اس میں وہ خاص 3 چیزوں پر بہت زور دیتے تھے کہ جن کے بارے میں وہ بہت زیادہ تعلیم دیتے تھے کہ ٹھیک ہے یسوع پر ایمان تو ہم لائے ہیں، لیکن نجات پانے کے لیے، راست باز ٹھہرنے کے لیے یہ 3 کام بھی بہت ضروری ہیں۔ اور وہ 3 کام کون کون سے تھے؟ پہلی بات، وہ ختنے پر بہت زور دیتے تھے۔ یہ یہودیوں کا امتیازی نشان بھی تھا، اور اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ جو مسیحی ہیں ضرور ہے کہ وہ بھی ختنہ کروائیں۔ دوسری چیز، وہ جانوروں کی قربانیوں پر زور دیتے تھے کہ ٹھیک ہے ایمان لے آئے ہیں مسیح پر، لیکن نجات کے لیے مسیح پر ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ جو جانوروں کی قربانیاں ہیں وہ بھی ضروری ہیں۔ اور تیسری چیز، وہ سبت پر بہت زیادہ زور دیتے اور اس کی تعلیم دیتے تھے کہ ٹھیک ہے مسیح پر ایمان لانا بھی اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو یہودی سبت ہے اس کو بھی ماننا اور اس کی پابندی کرنا لازم ہے۔ یہ 3 چیزیں جن کے بارے میں وہ استاد بہت زیادہ تعلیم دے رہے تھے، اور جب پولس رسول کو اس چیز کا علم ہوا تو اس نے کلیسیا کو درست تعلیم دینا اپنا فرض سمجھا، اور اس نے درست تعلیم ان کو دی، اور
وہ ان کو بتاتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے خبردار رہنا ہے جو غلط تعلیم دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں وہ کہتا ہے کہ کتوں سے خبردار رہو۔ یاد رکھیے جو یہودی لوگ تھے، اسرائیلی لوگ تھے، یہ تمام غیر قوموں کو کتے، ڈاگس کہا کرتے تھے، کہ جتنی بھی قومیں ہیں، غیر قومیں یہودیوں کے علاوہ، وہ سارے کیا ہیں؟ کتے ہیں۔ اور ایک عام محاورہ ان دنوں میں بولا جاتا تھا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں۔ مسیح خداوند نے بھی یہ فکرہ بولا تھا اس وقت جب ایک غیر قوم عورت مسیح کے پاس آئی شفا کے لیے۔ تو وجہ یہ تھی کہ جو اسرائیلی لوگ تھے، جو یہودی لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم خدا کی چنیدہ قوم ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں اور خاص لوگ ہیں، اس لیے جتنی بھی غیر اقوام ہیں یہ ڈاگز ہیں، کتے ہیں۔ اب غیر قومیں یہودیوں کو سور کہتی تھیں۔ اب ظاہر ہے یہ ان کو کہیں گے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ تو جو غیر قومیں تھیں وہ یہودیوں کو سور کہتے تھے کہ یہ سور ہے، اور یہودیوں کی نگاہ میں گویا یہ ایک ناپاک جانور تھا، اور وہ گویا جب ان کو سور کہتے تھے تو وہ ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ ناپاک ہے۔ اب پولس رسول جب ان کو یہ کہہ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے استادوں سے جو غلط تعلیم دیتے ہیں اور یہ جو اس بات کی منادی کرتے ہیں کہ مسیح پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ کرنا بھی ضروری ہے پھر نجات پاؤ گے، تو پولس رسول کہتا ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ نجات کے لیے ایمان یسوع پر کافی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے صرف یسوع پر ایمان لانا کافی ہے۔ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یسوع پر ایمان، لیکن پلس آپ یہ بھی کریں، پلس آپ یہ بھی کریں، پلس آپ یہ بھی کریں، پھر آپ نجات پائیں گے، پھر آپ راست باز ٹھہریں گے۔ لیکن پولس رسول اس بات کی منادی کرتا ہے کہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانا کافی ہے اور ایمان ہی سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ اب یہودی لوگ اس بات پر گویا بڑا فخر بھی کرتے تھے، وہ بہت زیادہ اس بات پر پراؤڈ فیل کرتے تھے، وہ بھروسہ اس بات پر کرتے تھے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کی قوم ہیں، ہم خدا کے چنے ہوئے خاص امت ہیں۔ اور پھر پولس رسول اپنے بارے میں ان کو یہ بتاتا ہے کہ جن چیزوں پر تم بھروسہ کیے ہوئے ہو، جن چیزوں پر تم فخر کر رہے ہو، اگر میں کمپیریزن کروں، موازنہ کروں، تو میں تم سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ اور اس نے اپنے بارے میں 7 باتیں بتائیں۔ گویا ایک طرح سے اس نے اپنی سی وی وہاں پر پیش کی۔ جب کوئی شخص جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے وہ اپنی سی وی پیش کرتا ہے، جس میں وہ اپنا نام بتاتا ہے، اپنا ایڈریس بتاتا ہے، کانٹیکٹ نمبر بتاتا ہے، اور پھر بتاتا ہے کہ میری کوالیفیکیشنز کیا ہیں، میرا ایکسپیرینس کیا ہے، میری سکلز کیا ہیں، کیوں یہ جاب مجھے دی جائے، کیونکہ میرے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے۔ تو وہ 7 باتیں اپنے بارے میں بتاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو 5ویں آیت میں کہ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پیدائشی یہودی ہوں، اور یہ نہیں کہ میں کسی اور قوم سے یہودیت میں آیا ہوں، بلکہ میں پیدائشی طور پر یہودی ہوں، اور یہودی دستور کے مطابق 8ویں دن میرا ختنہ ہوا۔ دوسری بات وہ بتاتا ہے کہ میں اسرائیل کی قوم میں سے ہوں، اور تیسری چیز وہ بتاتا ہے کہ میں بنیامین کے قبیلے کا ہوں۔ سب واقف ہیں کہ یہ اسرائیل یعقوب کا سب سے چھوٹا بیٹا بنیامین، سب سے جو ایک طرح سے لاڈلا، اور اسرائیل کا جو پہلا بادشاہ تھا ساؤل، وہ بھی بنیامین کے قبیلے کا تھا، اور یہ ساؤل بھی بنیامین کے قبیلے کا تھا جو بعد میں پالوس بنا۔ وہ کہتا ہے میں بنیامین کے قبیلے کا، عبرانیوں کا عبرانی، یعنی کٹر قسم کا پکا عبرانی۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں۔ اب فریسی یہ جو فرقہ تھا، یہ جو لوگ تھے فریسی لفظ کا مطلب ہے الگ کیے ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو گویا لوگوں سے الگ کیا ہوتا تھا۔ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ معزز اور بہت زیادہ شریعت پر عمل کرنے والا کٹر قسم کا
یہ یہودی استاد ہوتا تھا جی، فریسی جی. اور پولس رسول اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں بھی اس قسم کا شخص ہوں جو الگ کیا ہوا، جو فریسیوں کے معیار کے مطابق. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ میں جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا اور شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا. بہت بڑی بات ہے کہ وہ اگر اپنے بارے میں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں بے عیب ہوں. کہتا ہے کہ اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھو تو مجھ میں کوئی بھی عیب تم نہیں ڈھونڈ سکتے. اب جب لوگ اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، ہم ختنہ کراتے ہیں، ہم قربانیاں کرتے ہیں، ہم سبت کو مانتے ہیں، اس لیے ہم خدا کے خاص لوگ ہیں، تو پولس رسول کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں تو تم سے زیادہ فخر کر سکتا ہوں، میں تو زیادہ چیزوں پر بھروسہ کر سکتا ہوں. کیونکہ یہ استاد اس بات کی تعلیم دے رہے تھے کہ مسیح پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہیں جن پر ہمارا بھروسہ ہے. اور آج بھی بہت سارے لوگ مسیح پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اور کئی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں. شاید اپنے علم پر، شاید اپنی قابلیت پر، شاید اپنی دولت پر، شاید اپنی اچھی گفتگو پر، شاید اپنے اچھے کلام سنانے پر، اچھے گیت گانے پر، اچھے دعا کرنے پر، اور کئی چیزوں پر لوگ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اپنے تعلقات پر. اور ان ہی چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسیح پر ایمان، لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہیں. یاد رکھیے کہ جب ہم اپنی پہچان یسوع مسیح میں حاصل کر لیں گے کہ مسیح کے وسیلہ سے ہم ہیں کیا، تو پھر اور کوئی بھی چیز ہمیں اس بات کی طرف نہیں لے کر جائے گی کہ ہم دنیاوی چیزوں پر بھروسہ کریں، ہم دنیاوی چیزوں پر فخر کریں. آئیے دیکھیے کہ پولس رسول نے جب اپنے بارے میں بتایا تو وہ کیا کہتا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں. 7ویں آیت سے لکھا ہے، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں، یہ ساری چیزیں جو اس نے اپنے بارے میں بتائیں، کہتا ہے یہ ساری چیزیں میرے نفع کی تھیں، اب ان کو میں مسیح کی خاطر نقصان میں نے سمجھ لیا ہے، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں. کہتا ہے کہ یہ جو میری سکلز ہیں، یہ جو میری کوالٹیز ہیں، یہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، یہ جو میرا بایو ڈیٹا ہے، اس سب کو میں کوڑا سمجھتا ہوں. لفظ کوڑا جو یہاں پر استعمال ہوا، اس کے لیے جو یونانی زبان کا اصل لفظ ہے اس کے مطابق اگر اس کے میننگز دیکھے جائیں، اس کا مطلب ہے گوبر، جانوروں کا فضلہ، گوبر. وہ کہتا ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو گویا گوبر کی مانند سمجھتا ہوں، کیونکہ اب جس چیز کو میں نے پا لیا ہے وہ میرے لیے بہت اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح. جب میں نے یسوع مسیح کو پا لیا ہے تو پھر یہ ساری دنیا کی چیزیں جن پر کوئی بھی شخص بھروسہ کر سکتا ہے، جن پر کوئی بھی شخص فخر کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے یہ کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ اب میں نے مسیح کو پا لیا ہے. ختنہ جب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کھلڑی کا، سکن کا بدن سے الگ کرنا. پولس رسول ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم پاک روح کے وسیلہ سے دنیا داری سے الگ کیے گئے ہیں، ہمارے دل دنیا داری سے الگ کیے گئے ہیں. اور وہ یہی بات ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا داری سے الگ کیا گیا، ہمارے دل کو دنیا داری سے الگ کیا گیا ہے. کیونکہ پرانے عہد نامے میں بھی بار بار اس چیز پر زور دیا جاتا تھا کہ اپنے دلوں کا ختنہ کرو، گویا اپنے دل کو دنیا داری سے الگ کرو. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ پاک روح کے وسیلہ سے. اور پولس رسول نے جب اس حقیقت کو جان لیا تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب یہ چیزیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں، اب
میں نے پاک روح کے وسیلہ سے اپنے دل کو دنیا داری سے الگ کر لیا ہے۔ یہی دل کا ختنہ ہے۔ اور اب وہ کہتا ہے کہ اسی چیز پر میرا بھروسہ ہے، میں اسی چیز پر فخر کرتا ہوں۔ میں اپنی شریعت کی اس راست بازی پر فخر نہیں کرتا، میں اپنے اچھے کاموں پر فخر نہیں کرتا، میرا بھروسہ کسی اور چیز پر نہیں ہے، میرا فخر کسی اور چیز پر نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرا ہوں۔ راست باز ٹھہرنے کی جو ٹرم ہے یہ ایک عدالتی ٹرم ہے۔ یہ بالکل ایسے جب کوئی مجرم یا جو ملزم ہے اس کو بری کر دیا جاتا، اس کے بری ہونے کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ راست باز ٹھہر گیا ہے۔ گویا اب اس پر کوئی بھی الزام باقی نہیں ہے، اس پر کوئی سزا نہیں ہے، اس پر کوئی الزام نہیں ہے، یہ بالکل بے عیب ہے، کوئی جرم نہیں ہے اس میں، کوئی الزام نہیں ہے اس پر۔ اور جب یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے وسیلہ سے اب ہم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اب ہم میں کوئی جرم نہیں رہا، کیونکہ وہ راست بازی کی زندگی جو مجھے اور آپ کو جینی تھی وہ مسیح نے آ کر جی۔ جب مسیح یسوع آئے اس دنیا میں رہے، انہوں نے وہ زندگی گزاری جو اس میں ہمیں گزارنی چاہیے تھی، ہم تو نہ گزار سکے، انسان تو نہ گزار سکا، وہ راست بازی کی زندگی مسیح نے آ کر گزاری۔ خدا کی وہ عدالت، خدا کا وہ غضب جو ہم پر بھڑکنا تھا وہ بھی مسیح یسوع نے صلیب پر برداشت کیا۔ وہ خدا کا سارا غضب جو ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم پر بھڑکنا تھا، ہم پر اترنا تھا غصہ خدا کا، وہ خدا نے سارا غصہ یسوع مسیح پر صلیب پر اتارا۔ وہ سزا جو ہماری تھی وہ مسیح یسوع نے صلیب پر برداشت کی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ راست بازی ہے جو ہمیں مسیح کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے، مسیح پلس کوئی اور نہیں۔ یسوع مسیح پلس اس کے شاگرد ہمیں نجات دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ یسوع مسیح پلس اس کے والدین ہمیں نجات دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ یسوع مسیح پلس کوئی خادم ہمیں نجات دے سکتا ہے؟ نہیں۔ صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرے ہیں، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ ایک خادم کو میں سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ جب ہم اس حقیقت کو جان لیتے ہیں نا کہ مسیح میں ہماری کیا پہچان ہے، پھر پاویں ہم سانو کوئی کمی کمین کہے سانو کوئی فرق نہیں پیندا، پھر سانو کوئی چوڑا بھی کہے سانو فرق نہیں پیندا، کیونکہ سانو پتہ ہے کہ مسیح ساری پہچان کی ہے۔ اور جب ہم اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے کہ مسیح میں ہماری شناخت کیا ہے، تو پھر ہم اگر کوئی ہم پر تنقید کرتا ہے تو ہم مایوس یا بے دل نہیں ہوں گے۔ جب ہم اس حقیقت کو جانیں گے کہ ہم جو کچھ ہیں مسیح کی وجہ سے ہیں، تو پھر ہم اپنی تعریف پر مغرور نہیں بن جائیں گے کہ ہماری کوئی تعریف کرے ہمارے اچھے کاموں کے سبب سے، ہماری گفتگو کے سبب سے، ہماری کوالٹیز کے سبب سے، ہماری ان نعمتوں کے سبب سے، ان ٹیلنٹس کے سبب سے جو خدا نے ہمارے اندر رکھے ہیں۔ اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم پھر مغرور نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے جان لیا کہ ہم جو کچھ ہیں مسیح کی وجہ سے ہیں۔ پھر اگر کوئی ہماری مخالفت کرے تو ہم فوراً غصے میں نہیں آ جائیں گے، کیونکہ ہم اس حقیقت کو جان کر ہی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ ہماری شناخت کیا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم سب کو سمجھنا اور قبول کرنا ہے کہ میں مسیح کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا گیا ہوں، بری کیا گیا ہوں، اب کوئی مجھ پر الزام نہیں ہے، اب مجھ میں کوئی جرم نہیں ہے۔ جب ہم اپنی شناخت کو جان جاتے ہیں، مسیح میں ہماری شناخت کیا ہے کہ ہم راست باز ہیں، پھر ہم گناہ گار نہیں ہیں۔ جسم میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی کمزوریوں کا اقرار خدا کے حضور میں کرنا ہے، لیکن اب ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، اب ہم پر کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ جتنے مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اور پھر خاص وہ 5 ٹارگٹس، 5 وہ باتیں
جن کے بارے میں پولس 10ویں اور 11ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب میں اس کو معلوم کروں، یعنی یسوع مسیح کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو معلوم کروں۔ پہلی بات مسیح کو قبول کروں، دوسری بات اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو، اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کے سبب سے ہی وہ ہمیں بھی زندہ کرے گا۔ اس کے جی اٹھنے کی قدرت کے سبب سے ہی ہمیں پاکیزگی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے جی اٹھنے کی قدرت کے سبب سے ہی ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ جی اٹھا تاکہ ان نوشتوں کو پورا کرے، وہ جی اٹھا تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر گناہوں کی معافی حاصل کریں۔ پولس رسول جب کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو دنیا میں ہم سے زیادہ بد نصیب شخص کوئی نہیں ہے۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو پھر ہماری منادی بے فائدہ، اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو پھر ہمارا ایمان لانا بے فائدہ، سب کچھ بے فائدہ ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، مسیح جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ اس کے جی اٹھنے کی قدرت کے سبب سے ہی ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرے ہیں۔ سو پولس کہتا ہے کہ میں اس کو جانوں، یسوع کو، اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو بھی جانوں۔ ہمارے عزیز جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ہم کیوں ان کے بارے میں تسلی پا جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں اس نے ہماری نجات کا بندوبست کیا ہے، وہ اس جہان میں بھی ہماری فکر کرتا ہے، اور اس نے ہمارے اگلے جہان کا بھی بندوبست اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کیا ہے۔ کل اوورال پورے پاکستان کی فضا بڑی سوگوار رہی مری کے واقعات کے حوالے سے۔ رات کو میری کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ پادری صاحب آپ بھی بڑے مری جاتے ہیں، تو یہ تو واقعات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں سچ بات ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہم مسیح کے پاس جائیں گے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ لوگ مسیح کو جانے بغیر ہلاک ہو رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو ہر ایک مسیحی کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو مسیح کو جانے بغیر ہلاک ہو رہے ہیں، ہمیں خدا کے کلام کو ان لوگوں تک پہنچانا، ہر فرد بشر تک، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون کب اس دنیا سے چلا جائے گا یا ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس تو امید ہے، ہمارے جو عزیز اس دنیا سے چلے گئے ان کے حوالے سے بھی ہمارے پاس امید ہے، لیکن وہ لوگ جو مسیح کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے ان کے پاس کوئی امید باقی نہیں ہے۔ اب ہمیں اس کے جی اٹھنے کی قدرت ہی یہ سکھاتی اور بتاتی ہے کہ ہمیں موت کا خوف نہیں ہے، ہمیں اپنے عزیزوں کی موت کا بھی خوف نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم مسیح کے وسیلہ سے محفوظ ہیں۔ ہمارے بدن آرام کریں گے قبروں میں، لیکن ہماری روح ہمارے خداوند کے پاس جہاں سے آئی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں۔ پہلی بات مسیح کو، دوسری بات اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو، اور تیسری بات اس کے دکھوں میں شریک ہونے کو۔ اور یہ بہت اہم حصہ ہے جس پر میں اکثر زور دیتا ہوں کہ مسیح پر ایمان لانے سے یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دکھ بھی آئیں گے، بیماریاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گے، مخالفت بھی ہوگی، مشکلات بھی آئیں گی، سب کچھ آئے گا، کیونکہ ہمارے خداوند کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو ہم اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو بھی معلوم کریں، تاکہ کیا ہو، اس کی موت سے مشابہت ہماری پیدا ہو۔ اور یاد رکھیے کہ پولس رسول نے رومیوں کے خط کے 6 باب میں بپتسمے کو مسیح کی موت سے مشابہت قرار دیا ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں گویا ہم اپنی خودی کا انکار کرتے، ہم اپنی صلیب اٹھاتے ہیں، پھر ہم گناہ کے اعتبار سے مر جاتے ہیں، ہم پانی میں دفن کیے جاتے ہیں، ہم پھر پانی سے باہر نکلتے ہیں اس لیے کہ ہم نئی زندگی میں چلیں۔ اور 5ویں بات کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچیں۔ ہمیں اس بات پر ہمارا ایمان ہے
کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ کسی شخص سے یہ سوال کیا گیا کہ تسی کیویں اتنا پکا دعویٰ کر دیو کہ مسیح آئے گا؟ اس نے کہا کہ جب یسوع مسیح قبر میں تھے وہ مردوں میں سے زندہ ہو کر آ گیا باہر۔ وہ مردہ تھا، وہ مردوں میں سے زندہ ہو کر باہر آ گیا، اب تو وہ ہے ہی زندہ، آسمان پر باپ کی داہنی طرف موجود ہے۔ اس نے کہا اب تو وہ ہے ہی زندہ، اب تو اس کے لیے آنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اگر وہ مردہ تھا اور وہ آ سکتا ہے تو اب تو وہ ہے ہی زندہ، وہ جلد آئے گا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، سوال یہ ہے کہ وہ کب آئے گا۔ یہ تو ہمیں یقین ہے کہ وہ آئے گا، سوال ہمیں یہ کرنا چاہیے یا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ کب آئے گا، اور اس کا جواب بائبل یہ دیتی ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے۔ اس نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک شخص کے جو کام ہیں، اس کا جو کردار ہے، اس کے جو فعل ہیں، ان کے مطابق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ بھائی اور بہنوں، وہ جلد آنے والا ہے۔ ہمیں اس شناخت کو سمجھ کر اس پاکیزگی اور راست بازی میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تعلیمات، غلط تعلیمات ہر دور میں دی گئیں۔ غلط تعلیمات کوئی نئی پیداوار نہیں ہے، یہ ہر دور میں دی گئیں۔ ہمیں صحیح تعلیم کو جاننا ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے علاوہ اور ساتھ کسی کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ بھی ساتھ ہوگا تو پھر نجات ملے گی، ہمارے نیک کام ہوں گے تو ہمیں نجات ملے گی۔ نہیں، ہمیں اور کسی چیز پر نہ تو بھروسہ کرنا ہے، نہ کسی اور چیز پر فخر کرنا ہے، بلکہ یسوع مسیح پر فخر کرنا ہے۔ اپنی کوالٹیز، اپنی سکلز یا اور کسی بھی چیز پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا۔ ہمارا بھروسہ صرف اور صرف یسوع مسیح پر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ اب ضرور ہے کہ ہم یسوع مسیح کو جانیں، اس کو معلوم کریں، اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو معلوم کریں، اور پھر اس کے دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کریں کہ ہم کیسے اس کے دکھوں میں شریک ہوں، اس کی موت اور پھر اس کے جی اٹھنے کی مشابہت کو، کیونکہ جس طرح وہ جی اٹھا اس کے لوگ بھی جی اٹھیں گے۔ وہ جلد آنے والا ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے، اس کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے۔ خدا آپ سب کو آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔